یہ لرننگ اسٹوڈیو 786 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائٹ ان دی نائٹ، رات میں روشنی۔ تو ویورز، اس ویڈیو میں ہم لندن میں رات کے وقت روشنی کی ضرورت اور اس کے انتظام کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے لیمپ لائٹس پہلے آئل لیمپ، پھر گیس لیمپس اور الیکٹرک لیمپس میں کنورٹ ہوئے۔ سو ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اسٹوڈیو 786۔ لندن ایک کیپٹل سٹی ہے۔ زیادہ تر ماڈرن سٹیز کی طرح رات کو یہ بھی چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ 18ویں صدی سے پہلے کی بات ہے جب لندن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ کلاؤڈ لیس اور چاند سے روشن راتوں میں لوگ چاندنی سے فائدہ اٹھاتے اور ملنے جلنے کے لیے گھروں سے باہر جاتے، لیکن شہر میں رات کا وقت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آپ ٹھوکر کھا کر گر سکتے تھے، خود کو چوٹ بھی لگوا سکتے تھے۔ اور ریور ٹیمز، جو کہ انگلینڈ کا مین ریور ہے اور لندن کے بیچوں بیچ گزرتا ہے، اگر کوئی اندھیرے کی وجہ سے دریا میں گر جائے تو ڈوب بھی سکتا تھا۔ اگر کوئی چوٹ کھانے اور دریا میں گرنے سے بچ بھی جاتا تو شہر میں دندناتے پھرتے مجرموں کے ہاتھوں لٹنے کا اندیشہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ لوگ آسانی سے اپنا راستہ کھو سکتے تھے، لیکن اگر لوگ رات کے وقت باہر جانا چاہتے تو انہیں ایک جلتی ہوئی لیمپ اٹھانا پڑتی، لیکن اگر وہ کافی حد تک امیر ہوتے تو کسی اور کو لیمپ اٹھانے کے لیے پیسے دینا پڑتے۔ بہت سے ینگسٹرز نے لنک بوائے کا کام شروع کیا، یعنی مشعل بردار بن گئے، جو معمولی سے معاوضے پر لوگوں کے آگے آگے ایک جلتی ہوئی لیمپ اٹھاتے تاکہ ان کا مالک تاریک گلیوں میں اپنا راستہ دیکھ سکے۔ ان میں سے کچھ لنک بوائز بے ایمان ہوتے اور وہ لوگوں کو لوٹ لیتے جنہوں نے انہیں کام پر رکھا ہوتا اور بھاگ جاتے اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ جاتے۔ 18ویں صدی کے شروع تک لندن اور پیرس جیسے مصروف شہروں کے چند حصوں میں سٹریٹ لیمپس آ چکے تھے۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پیرس میں سٹریٹ لیمپس لندن سے پہلے آ گئے۔ اگر ہم ابتدائی سٹریٹ لیمپس کی بات کریں تو وہ حقیقت میں گھروں کی کھڑکیوں میں رکھی ہوئی روشنیاں تھیں۔ وہاں پہ پولیس نے ایک قانون لاگو کیا تھا جس کے مطابق ہر گھر کی کھڑکی میں تمام رات ایک لیمپ روشن رکھا جانا ضروری تھا۔ اگر لیمپ بجھ جاتا تو لوگوں کو اسے پھر سے روشن کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا یا پھر جرمانے کا سامنا کرنا ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو لیمپ لائٹرز یعنی لیمپ جلانے والوں کے طور پر اپنی خدمات پیش کرنا شروع کر دی۔ یہ لیمپ لائٹرز معاوضے کے بدلے لیمپ جلانے والے گھر کے باہر ایک لیمپ لگا دیتے اور اسے روشن رکھنا یقینی بناتے۔ سٹریٹ لیمپس نے لوگوں کی ہمت بندھائی اور انہیں مزید سیکیورٹی کا احساس دلایا۔ اب حکام کو بھی ان سے ملنے والے فوائد کا احساس ہوا تو انہوں نے لیمپس کو نصب کرنے اور دیکھ بھال کا کام سنبھال لیا۔ اب پورے یورپ میں لیمپ کے کھمبوں کا استعمال بڑھنے لگا۔ اگر ہم بات کریں 18ویں صدی کی تو 18ویں صدی میں لندن تیزی سے بڑھا اور یہ ٹریڈ، انڈسٹری اور فیشن کا عالمی مرکز بن گیا۔ کاروبار اہمیت حاصل کر گیا۔ شہر کو رات کے وقت کام کرنے اور انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کے قابل بنانے کے لیے روشنیوں کی ضرورت پیش آ گئی۔ اور ضرورت کے تحت 18ویں صدی کے اینڈ تک لندن میں اتنے سٹریٹ لیمپس آ گئے کہ شہر میں آنے والے ٹورسٹس انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ لیمپوں کو موم یا آئل سے جلایا جاتا جو ایک ان پلیزنٹ اسمیل دیتے تھے، اکثر ڈرپ کر جاتے۔ بہت سے لوگوں کو لیمپ لائٹرز کے طور پر ملازم رکھا گیا کیونکہ ہر لیمپ کو رات کے وقت ہاتھ سے جلانا پڑتا تھا۔ 18ویں صدی میں لندن میں آنے والے ایک جرمن ٹورسٹ نے اپنی ڈائری میں لکھا، چونکہ بہت اندھیرا ہو چکا تھا اس لیے جب پہلی شام کو میں واپس آیا تو جس قابل ستائش طریقے پر گلیوں کو روشن کیا گیا تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سٹریٹ لیمپس شہر کو زندگی سے بھرپور بنا کر نمایاں کرتے۔ لیمپ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہیں، نہایت معمولی اور عام سی راتوں کو بھی شہر میں فیسٹیولز جیسی تابناکی نظر آتی ہے۔ تو یہ تھے جرمن ٹورسٹ کے الفاظ جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھے۔ اب لیمپ جلانے والے جلد ہی معاشرے میں ایک امپورٹنٹ پارٹ بن گئے۔ اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ وہ اکثر اپنی آبادیوں میں ایک اہم فرد کی طرح جانے جاتے تھے۔ وہ دن میں 2 مرتبہ ایک ہی راستے پر سفر کرتے، روشنیوں کو چیک کرتے، انہیں صاف کرتے، ریپیئر کرتے۔ روشن کرنے یا بجھانے کے دوران وہ یہ بھی دیکھتے جاتے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ کئی لیمپ جلانے والوں نے اپنے راستوں کو سیکیور بنانے میں ہیلپ کی۔ ان کا کام توانائی، قوت، پھرتی اور بھروسہ مندی مانگتا تھا۔ انہوں نے روشنیوں کو صاف رکھنا ہوتا تھا، یقینی بنانا ہوتا تھا کہ دیا سلائی درست لمبائی تک کٹے ہوئے ہوں۔ شام کے وقت کئی لیمپس کو جلانا ہوتا تھا اور صبح کے وقت ان سب کو بجھانا ہوتا تھا۔
बहुत से लैंप्स जलाने वाले अपनी आबादियों में मुहाफिज की हैसियत हासिल करने पर खुश थे। अक्सर औकात यूं होता था कि ये काम माँ बाप से बच्चों को मुंतकिल हो जाता। लंदन के लैंप पोल्स को चोटी पर दोनों तरफ निकली हुई एक सुलाख की मदद से बनाया गया था कि लैंप जलाने वाला अपनी सीढ़ी महफूज अंदाज में इस पर टका सके। लैंप जलाने वाले अपनी सीढ़ी को उठाए हुए और दिन में सैकड़ों मरतबा इस पर से चढ़ते और उतरते हुए तेजी से हरकत करते। लैंप के खंभों को शाही तरीके से सजाया गया था। लैंप लाइटर्स बड़ी तवज्जो से इनकी देखभाल करते। अब 1805 के बाद जब गैस लैंप इस्तेमाल होना शुरू हुए तो उन्होंने लैंप जलाने वालों का काम भी बदल दिया। गैस के लैंपों को जलाना ज़्यादा तेज़ रफ्तार था और तेल के लैंप्स की तरह इन्हें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत ना थी, जैसा कि बदबूदार तेल को तब्दील करना, दिया सलाई को तब्दील करना और तराशना। बहुत से लैंप लाइटर्स को लगता था कि उनका काम पहले जैसा नहीं रहा। इस बात को चार्ल्स डिकन ने, जो एक ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लैंप लाइटर्स में एक करैक्टर के जरिए इस बात को बयान किया, जब एक किरदार तेल के लैंपों से गैस के लैंप्स की तरफ मुंतकिली के बारे में बात करता है। ये करैक्टर के अल्फाज कुछ इस तरह से होते हैं कि मुझे इसमें हमारे पेशे की तबाही नज़र आती है। अब दिन के वक्त तराशने के लिए चक्कर नहीं लगाए जाते और जब हमारा हंसी मजाक का मूड हो तो मर्दों और औरतों के हेड्स और सर के कपड़ों पर तेल भी नहीं टपकाया जाता। कोई भी नीच सा इंसान गैस के लैंप्स जला सकता है। ये तो थी चार्ल्स डिकन के करैक्टर की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि गैस के लैंप कई एतबार से तेल के लैंपों से बेहतर थे, अगरचे इनके साथ एक बड़ा मसला ये था कि कभी कभार कोई एक फट जाया करता था। खैर, वक्त के साथ साथ गैस के लैंपों ने ऑयल के लैंपों की जगह ले ली। बाद में इलेक्ट्रिक लैंप्स ने गैस के लैंप्स की जगह ले ली। अब जदीद गलियों पर इलेक्ट्रिक लैंप्स ही लगे हुए हैं। लंदन में आज भी 1500 गैस के लैंप्स मौजूद हैं। इन्हें चलाने के लिए 5 अफराद मुलाजिम हैं। हर शाम इन्हें जलाते हैं और हर सुबह इन्हें बुझाते हैं। इन रोशनियों की बड़ी एहतियात से देखभाल की जाती है क्योंकि वो शहर की तारीख का एक हिस्सा हैं और जिंदा कौमें कभी भी अपनी तारीख फरामोश नहीं करती। लंदन में एक तवील गुजरगाह का नाम केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स है। इसके दोनों तरफ आलीशान पुरानी इमारतें हैं और ये पूरी की पूरी गैस के लैंप से रोशन की जाती है। और वहाँ आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकन्स के वक्त में लंदन का माहौल कैसा होता होगा। यहीं पे अ पीस ऑफ राइटिंग लाइट इन द नाइट का इख्तिताम होता है।